ایک تالے من تالے کی یاد میں۔ یہ مضمون 26 اگست 2021 کو شائع ہوا۔ آصف محمود باسط صاحب نے یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تالے کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کب تعلیم سے فارغ ہوا، کب وقف کیا، اس لیے ان سطور میں تالے کا سوانحی خاکہ پیش نہ کر سکوں گا۔ جو بات مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ سید طالع احمد 24 اگست 2021 کو شہید ہو گیا۔ پچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میں طالع احمد کو جس قدر بھی جانتا ہوں، اس وجہ سے جانتا ہوں کہ وہ MTA میں کام کرنے والا ایک ساتھی تھا۔ بہت محنت، بہت خلوص سے بے لوث خدمت کرنے والا ایک بہت ہی پیارا نوجوان، مگر اس کے باوجود میں اسے بہت کم جان پایا۔ مگر آج جب اس کی شہادت کی خبر آئی تو طبیعت ایسی بے قرار ہوئی کہ جی چاہا کہ جو کچھ اس کے بارے میں معلوم ہے تھوڑا ہی صحیح اسے تحریر کر دوں۔ سو یہ ٹوٹی پھوٹی تحریر میرے ایک عظیم رفیق کار جو راہ مولا میں قربان ہو گیا کے لیے میری پہلی آخری سلامی ہے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا جب انتقال ہوا، ان دنوں بہت سے چہرے مسجد فضل میں نظر آئے جو میرے لیے نئے تھے۔ ان میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ گھنگریالے بال، گندم گوں صاف رنگت، درمیانہ قد اور چہرے پر شدید رنج و غم کے آثار۔ مجھے یہ بچہ جب بھی نظر آیا ایسا محسوس ہوا کہ اس عمر میں اس سانحے کی شدت کا اندازہ جنہیں ہوا ہوگا یہ ان میں سے ایک ہے۔ 2009 میں خاکسار نے اسلام کے اقتصادی نظام پر پروگرام بنانا تھا۔ اس میں سید ہاشم احمد صاحب کا انٹرویو بھی ریکارڈ کرنا تھا۔ تب جہاں یہ معلوم ہوا کہ سید ہاشم احمد صاحب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کے باعث خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حصہ ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ 2003 کا وہ غمزدہ بچہ ہاشم صاحب کا صاحبزادہ ہے۔ مگر یہ تعارف بہت واجبی سا ہوا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس نوجوان کا نام طالع احمد ہے۔ یہ تعارف شاید اس وقت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا جب وہ MTA میں آئے اور ہم رفیق کار بنے اور ساتھ کام کریں۔ یہ ساتھ کام کرنے کا دورانیہ مختصر ہی صحیح، مگر مجھے فخر ہے کہ مجھے اس میں طالع کو جاننے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ قریب رہ کر کام کرنے والے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھ سکیں گے۔ میں نے تو محض چند یادیں جو اب ایک اثاثہ بن گئی ہیں عام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ 7-8 برس پہلے وہ بچہ جو بھرپور نوجوان ہو چکا تھا جماعتی دفاتر میں نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی، بہت محبت اور تپاک سے ملتا، ہمیشہ پرجوش اور پرولولہ، ترنگ میں ادھر سے ادھر چلا جاتا، کبھی کبھی اپنی دھن میں مست بھی لگتا۔ مگر جو وصف ذہن پر نقش ہو جانے والا تھا وہ اس کی سادگی اور اس کا وقار تھا۔ سادہ لباس جس میں صفائی کے علاوہ کچھ بھی ملحوظ نہ رکھا ہوتا، پیروں میں ہمیشہ وہ جوتے جو اسکول میں ورزش کے لیے پہنے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان جوتوں کی ایڑیاں بٹھا کر بھی پہنے ہوئے طالع اپنے کام میں مگن نظر آتا۔ طالع نے زندگی وقف کی تو اس کی تقرری شعبہ نیوز MTA میں ہوئی۔ اس حوالے سے بھی کچھ زیادہ واسطہ اس سے نہ رہا، مگر پھر اچانک طالع نے ایک ڈاکومنٹری پروگرام تیار کیا۔ پروگرام بنا چکا تو اسے چلانے سے پہلے مجھ سے رائے چاہی۔ میں نے پروگرام دیکھا اور تہہ دل سے اس کی تعریف کی۔
سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بہت ہی عمدہ تھا، جو تالے نے اپنے نانا اور نانی کے ہارٹلے پول میں تبلیغی مساعی کے لیے ذاتی کوششوں اور ان کے قابل رشک ثمرات پر بنایا تھا۔ میں نے تعریف بھی کی اور ایک دو باتوں کی نشاندہی بھی کی کہ شاید یوں بہتر ہو سکے۔ تالے نے میری رائے کو بہت محبت سے قبول کیا اور اس کے مطابق تبدیلی کر لی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن میں فخر سے بتاؤں گا کہ تالے جیسے بڑے آدمی نے مجھ سے نہ صرف میری ناچیز رائے مانگی بلکہ اس ناچیز رائے کو قابل قبول بھی سمجھا۔ میں نے تو دو ایک باتیں صرف اس کے اصرار پر بتا دی تھیں اور ساتھ یہ بھی کہ پروگرام ان دو ایک باتوں سمیت بھی بھلا چنگا ہے، مگر یہ تالے کا بڑا پن تھا۔ آج اس کا بڑا پن سب دنیا پر ثابت ہو گیا۔ یہ پروگرام MTA پر چلا اور کیا ہی خوب پذیرائی پائی۔ پھر کیا تھا، تالے نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا پروگرام بنانا شروع کیا۔ یوں تالے سے واقفیت بڑھی اور اس کی شخصیت کے دل موہ لینے والے پہلو دیکھنے کو ملے۔ بلا کی چمک اس کے چہرے پہ تھی، بلا کی چمک اس کے چہرے پہ تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ مر جائے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم مسجد فضل میں ملاقات کے انتظار میں بیٹھے ہوتے اور تالے اپنے کندھے پر ایک بڑا سا نیلے رنگ کا بیگ اٹھائے ہوئے داخل ہوتا۔ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس روز حضور سے کسی وزیر، سفیر، دانشور یا صحافی کی ملاقات ہے اور تالے اس کی فلمنگ کر کے اسے جماعتی خبروں میں شامل کرنے والا ہے۔ یوں MTA کی جماعتی خبروں کو 4 چاند لگ گئے۔ تالے کے اس نیلے بیگ میں کیمرہ، ٹرائیپوڈ، مائک، لائٹ اور وہ سارے لوازمات ہوتے جو اس ایک لمحے کی فلمنگ کے لیے درکار ہوتے۔ پھر یہ نیلا بیگ تالے کی شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ بن گیا۔ میری تالے سے آخری ملاقات جب ہوئی تب بھی تالے اپنے کاندھے پر اس بڑے سے بیگ کو اٹھائے ہوئے انٹرویو کرنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا، مگر اس آخری ملاقات کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ یہاں تالے کی ایک خوبصورت یاد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ موقع بڑی اچھی طرح یاد ہے جب تالے بڑی محبت سے خود چل کر مجھے تلاش کرتا ہوا آیا۔ یہ 2018 کے موسم گرما کے خوبصورت دن کی بات ہے۔ ہفت روزہ الحکم کے خلافت نمبر میں حضرت صاحب کے وہ قیمتی ارشادات شائع کیے گئے تھے جو حضور انور نے خلیفہ منتخب ہونے کے فوراً بعد اپنے ذاتی تاثرات کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ خاکسار نے تو صرف وہ قیمتی الفاظ قلم بند کر کے الحکم کو دے دیے تھے، مگر تالے جس محبت سے مجھے ملا وہ بیان کرنا کم از کم تحریر میں تو ممکن نہیں۔ اس کے پورے وجود سے خلافت احمدیہ کی محبت ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہر جملے، ہر خاموش وقفے، ہر حرکت، ہر سکون سے وہ وارفتگی چھلک رہی تھی جو کسی چھوٹے بچے میں تب دیکھنے کو ملتی ہے جب اسے اس کی سب سے پسندیدہ چیز مل جائے اور اسے اپنی خوشی کا اظہار تک نہ کرنا آتا ہو۔ جب بھی الحکم میں کوئی ایسا مضمون شائع ہوتا جس میں خاکسار کو حضور انور کے مبارک الفاظ کو قلم بند کرنے کی توفیق ملتی، تالے کا میسج سب سے پہلے آتا۔ آج اس کے میسیجز میں سے گزرا ہوں تو اکثر جمعہ کے روز خطبے کے بعد بھیجے گئے ہیں، اور اسی روز اور اسی وقت الحکم کا تازہ شمارہ آن لائن شائع ہوتا ہے۔ جو پروگرام بھی بنایا، اس پروگرام کا ہر لفظ حضرت صاحب کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا۔ جب تالے نے 4 days without shepherd کے عنوان سے پروگرام بنایا اور اپنے بڑے پن میں مجھ سے میری ناچیز رائے مانگی تو مجھے اس میں 2003 کا وہ غمزدہ بچہ نظر آیا جو ان 4 دنوں میں صدمے سے بکھلایا پھرتا تھا۔ پروگرام کی ترتیب میں اس کا وہ خوف اور پھر وہ امن جو بعد میں نصیب ہوا، دونوں دھڑکتے محسوس ہوتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے کسی بات کی تصدیق کرنا ہوتی تو تالے کا فون آتا۔ میں احمدیہ آرکائیو کے ریکارڈ سے جو بھی پیش کر سکتا تھا پیش کر دیتا۔ تالے کی شکر گزاری کا اظہار آج یاد آتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے
تب بھی ہوتی تھی، آج بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا کہ تالے کس منزل کا راہی ہے تو ہم جہاں تہاں سے کھود کر اور کھوج کر اسے مزید مواد مہیا کرتے۔ یہاں تالے کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ جب بھی اس نے مواد کی ضرورت کا اظہار کیا تو مہیا ہو جانے پر ہمیشہ بتایا کہ فلاں بات تو مجھے معلوم تھی مگر فلاں فلاں بات تو میرے علم میں نہ تھی۔ یہ صاف کوئی اس بات کا ثبوت تھی کہ تالے نہ صرف علم کا متلاشی تھا بلکہ اسے زندگی میں بہت سا علم اپنی اس صاف کوئی کے باعث حاصل ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ تالے بہت جلد جماعتی روایات اور جماعتی تاریخ سے خود کو ہر اس ذریعے سے متعارف کرواتا چلا گیا جو اسے میسر آیا۔ کوئی ذریعہ اسے دسترس سے باہر لگتا تو اس کے حصول کے لیے جہاں جا سکتا تھا جاتا۔ تالے کی علم حاصل کرنے کی تڑپ کے ذکر میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ ایک ٹیکسٹ میں تالے نے کسی معاملے کا ذکر کیا۔ میں نے جواب میں اسے لکھا کہ حضرت صاحب نے ایک شعر مجھے بارہا سنایا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ساتھ ہی میں نے لکھا Shall I translate it for the Englishman؟ یاد رہے کہ تالے انگلستان میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا تھا۔ انگریزی اس کی پہلی زبان تھی۔ یہ جملہ میں نے اس کی سہولت کے لیے مذاق سے لکھا۔ تالے نے جواب میں پورے شعر کا ترجمہ بالکل درست لکھا۔ ساتھ ہی اگلا ٹیکسٹ آیا Just a guess from my English humble man۔ میں نے اس کے میسج ابھی کھولے اور وہاں سے درج کیے ہیں۔ ہر بات کے ساتھ تالے کی کھلکھلاہٹوں کی ایموجیز دیکھ کر دل پر عجیب کیفیت گزر گئی ہے۔ تالے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہنستا کھلکھلاتا رکھے۔ بعض مواقع پر تالے نے کہا کہ جو تاریخی شواہد میں نے اسے پیش کیے ہیں انہیں انٹرویو کی شکل میں پروگرام کے لیے ریکارڈ کروا دوں۔ میں جہاں تک ٹال سکتا تھا ٹالا، یہ تک کہہ کر گویا ڈرایا بھی کہ انگریزی میری زبان نہیں، میرا انٹرویو تمہارے پروگرام کے معیار کو گرا نہ دے۔ مگر وہ اپنی بات کا پکا نکلتا، وہ جیت جاتا۔ میں اس کی ایک دلیل کے آگے ہمیشہ ہار جاتا کہ جو بات ہے وہ حضور کے بارے میں ہے، وہ اچھی ہی ریکارڈ ہوگی۔ میں اس کے اصرار پر بیٹھ جاتا اور وہ اپنا نیلا بیگ کھول کر کیمرہ وغیرہ نکالتا اور ریکارڈنگ کر لیتا۔ اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ مجھے اس کا ایسی ریکارڈنگز کا طریقہ کار بہت پسند تھا۔ تالے ہمیشہ پورے پروگرام کا خاکہ بھیجتا جس میں نشاندہی کی ہوتی کہ کہاں کون کیا بات بیان کر چکا ہوگا اور کہاں مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہ اس سوال کا کس طرز پر جواب درکار ہے تاکہ میرے بعد جو صاحب بات بیان کریں گے وہ بات بھی برمحل رہے۔ میں اس کی اس خوبی کو اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت خیال کرتا رہا، مگر در حقیقت اس کی خلافت ہی سے محبت تھی کہ اس نے ہر پہلو سے ہر بات کا بخوبی جائزہ لیا ہوتا۔ چاہتا تھا کہ خلافت سے متعلق جو بات ہو وہ اس عظیم الشان منصب کے شایان نشان ہو۔ اللہ نے عشق میں ڈوبی اس خواہش کا ہمیشہ بھرم رکھا اور اس کے بنائے ہوئے ہر پروگرام نے قبول عام کی سند حاصل کی۔ دس ویک ود حضور نامی پروگرام سے کون واقف نہیں؟ یہ پروگرام اس وقت بلا شبہ MTA کا مقبول ترین پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی تیاری تالے کی زندگی کی محبوب ترین مصروفیت تھی۔ اس پروگرام کے نام کی طرح تالے کا پورا ہفتہ بھی اسی پروگرام کے گرد گھومتا۔ ساتھ دیگر مصروفیات بھی جاری رہتی، مگر اس کی زندگی کا محور یہی پروگرام تھا۔ تالے جہاں چلا گیا ہے وہاں اس کے نامہ اعمال میں یہ پروگرام کیا ہی شاندار اندراج ہوگا۔ لاکھوں احمدی اس پروگرام کو بے لوث محبت سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ حضرت صاحب کی محبت میں مگر ساتھ ہی رہتی دنیا تک اس عاشق کو بھی یاد رکھا جائے گا جو اس پروگرام کی تیاری میں اپنے شب و روز بڑی جانفشانی سے وقف رکھتا۔ تالے
اللہ تمہیں بہت جزا دے۔ تالے ایک بڑا ہی زبردست واقف زندگی تھا۔ میں نے تالے سے بہت کچھ سیکھا۔ اسے اپنے گھر سے سائیکل پر بیت الفتوح آتے دیکھا تو سیکھا۔ اسے جمعہ کی شام MTA کے ساتھیوں کے ساتھ فٹ بال پر بھی پورے جذبے سے جاتے دیکھا تو سیکھا۔ اسے نیلا بیگ اٹھائے حضرت خلیفۃ المسیح کے ارشاد فرمودہ گنج ہائے گراں مایا سمیٹتے دیکھا تو سیکھا۔ ان موتیوں کو پروگرام کی ڈور میں پروتے ہوئے احتیاط اور غور و فکر کرتے دیکھا تو سیکھا۔ مگر تالے نے بظاہر چھوٹی سی بات ایسی کی کہ اس میں بہت سے سبق تھے۔ تالے کو جماعتی طور پر جو فلیٹ دیا گیا تھا وہ اس کے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے بعد ایک اور صاحب کے حصے میں آیا۔ تالے مجھے جب بیت الفتوح میں ملا تو کہنے لگا کہ سنا ہے کہ وہ فلیٹ فلاں صاحب کو الاٹ ہوا ہے۔ تب تک میں نے وہ فلیٹ نہ دیکھا تھا۔ تالے نے اس فلیٹ کی بے حد تعریف کی۔ تالے نے بتایا کہ اسے اور اس کی اہلیہ اور بچے کو وہ فلیٹ بہت کافی تھا، کشادہ بھی تھا، ایک نئے جوڑے کے لیے تو رہنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے۔ یہ بھی کہ اسے یا اس کے اہل خانہ کو وہاں کبھی کوئی تنگی نہیں ہوئی۔ یوں میرے ذہن میں اس فلیٹ کی ایک تصویر بن گئی۔ اس کے بیان سے میرے تخیل میں ایک بہت بڑا لگژری اپارٹمنٹ کا نقشہ تیار ہو گیا۔ کچھ ہی روز بعد مجھے اسی بلڈنگ میں اسی طرز کا فلیٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے تالے کی فراخی نظر، کشادگی فکر اور دریا دلی پر رشک آیا۔ اس کے بیان اور فلیٹ کو ساتھ رکھا تو میں نے تالے سے سیکھا کہ ہم جن چیزوں کی تمنا کرتے ہیں ان کا تعلق ہمارے قلب و نظر سے ہوتا ہے۔ مکان کی مکانیت کا ظاہری حجم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک واقف زندگی کے مکان کو گھر تو جذبے اور محبتیں بنایا کرتی ہیں۔ تالے سے میری مختصر سی ملاقاتوں میں مجھے تالے سے سیکھنے کو مل جاتا رہا۔ جو دوست اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے وہ یقیناً تالے کی خوبصورت شخصیت کے بارے میں تفصیل سے لکھ سکیں۔ تالے سے میری آخری ملاقات بیت الفتوح میں ہوئی۔ کسی ریکارڈنگ کے لیے ہم نے وقت طے کر رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بیت الفتوح آنا ہی ہوتا ہے تو وہیں ریکارڈ کر لیں گے۔ خیر میں بیت الفتوح اپنے دفتر پہنچا اور تالے کو مطلع کر دیا کہ میں حاضر ہوں۔ تالے اپنا نیلا بیگ کاندھے پر اٹھائے ہمارے دفتر آ گیا۔ کبھی اس کونے کو دیکھا کبھی دوسرے کو، پھر کہنے لگا آج سب اسٹوڈیو مصروف ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ کسی اور دن ریکارڈنگ رکھ لیتا۔ میں نے پوچھا آفتاب خان لائبریری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تالے فوراً لائبریری کی چابی لینے بیت الفتوح انتظامیہ کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مایوس لوٹا اور بتایا کہ کووڈ کی پابندیوں کے باعث لائبریری تو بند ہے اور چابی دینے میں انتظامیہ کو انقباض ہے، تو ہم یہیں کسی کونے میں کر لیتے ہیں۔ تالے کو اپنے پروگرام کے لیے جانے والی یہ ریکارڈنگ سمجھوتے کی نظر ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا فلمنگ کا معیار ویسا نہ ہو سکے گا جیسا وہ چاہتا تھا۔ میں نے کہا ایک اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم انتظامیہ کے پاس گئے اور شخصی ضمانت کے ساتھ لائبریری کھولے جانے کی درخواست کی کہ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑیں گے جس میں اسے پائیں گے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یوں جب چابی مل گئی تو تالے کے چہرے پر آنے والی خوشی میری نظروں کے سامنے اس وقت بھی کئی رنگ بکھیر رہی ہے۔ مگر اس بات میں تالے کی شخصیت کا ایک اور قابل تقلید پہلو سامنے آتا ہے۔ اسے اپنے پروگرام کے احسن ترین رنگ میں بنائے جانے کی شدید تمنا ہوتی، مگر جہاں اسے لگا کہ نظام جماعت کی کوئی لکیر کھینچی ہے وہاں تالے نے بلا تامل اپنے قدم روک لیے۔ پھر جب جائز کوشش سے کام ہو گیا تو وہ وعدہ جو میں نے اور تالے نے مل کر انتظامیہ سے کیا تھا اسے وفا بھی ہم نے مل کر ہی کیا، مگر اس میں بھی تالے کا خاص اہتمام نظر آیا۔ جب ہمیں چابی مل گئی تو ہم نے ریکارڈنگ آفتاب خان لائبریری میں کی۔ یہ ریکارڈنگ تالے کی اس ڈاکومنٹری کے لیے تھی جو وہ حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب پر تیار کر رہا تھا۔ یہ ڈاکومنٹری کئی سال سے زیر تکمیل ہے۔ پہلے جن صاحب کے سپرد اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری نیک نیتی سے اس کے لیے بہت سا مواد یکجا کرتے رہے،
مواد تو بیش بہا تھا ہی، مگر اس میں بہت سا وقت جو لگ گیا وہ بھی کم بیش بہا نہ تھا۔ پھر جب یہ کام تالے کے سپرد ہوا تو میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ خدا کرے کہ ہم اس ڈاکومنٹری کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا دیکھ لیں۔ تالے نے میرے اس مذاق کا جواب اپنے مخصوص اور بھرپور قہقہے سے دیا۔ تالے، تم اس روز کس بات پر ہنسے تھے؟ میں تو اسے مذاق کے جواب میں مذاق سمجھا تھا، تم تو سنجیدہ نکلے۔ تم اس کام کو آخری مراحل میں پہنچا کر اسے اپنی زندگی میں دیکھے بغیر چلتے بنے، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ آج تمہارے نام آخری ٹیکسٹ میسج لکھتا ہوں، مگر موبائل پر نہیں، یہیں پر۔ تالے، تمہیں ہر اس چیز سے محبت تھی جو کسی بھی طرح حضرت صاحب سے منسوب ہوتی ہو۔ محسوس تو ہوتا تھا کہ کسی بھی ایسی چیز کے لیے تم اپنی جان بھی دے سکتے ہو، مگر تم تو کمال کے آدمی نکلے۔ غانا کی سرزمین پر جا کر تم نے سوچا کہ میں اس سرزمین کو کیا پیش کروں، جہاں کبھی حضرت خلیفۃ المسیح نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے اور بہت سا کٹھن وقت گزارا تھا۔ تم نے اپنی جان اس سرزمین کے حوالے کر دی، اس سرزمین کی مٹی کو اپنے خون سے گل رنگ کر دیا۔ اور کیا لکھوں؟ تمہاری جان راہ مولا میں نکلی ہے۔ میں کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا جس میں نوحے کی بو آتی ہو۔ کسی شاعر کا ایک شعر لکھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں، خدا نہ کرد کہ میں تیرا مرثیہ لکھوں۔ ترجمہ تو ہمبل انگلش مین کر ہی لے گا۔ پس نوش، آج اس میسج کے ساتھ کوئی ایموجی نہ بھیجنے پر معذرت، مجھے کوئی ایسی ملی ہی نہیں جو میرے جذبات کی عکاسی کرتی ہو۔ نوٹ از مصنف، خاکسار نے یہ مضمون حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ کا جواب موصول ہوا۔ وہ تالے کی زندگی کا عنوان ہے۔ فرمایا، ابتدا ہی سے میرے ساتھ ہونے والی کلاسوں میں شامل ہونے والوں میں سے تھا۔ جو عہد باندھا تھا نبھا گیا اور حق ادا کر دیا۔ دور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ آخر میں خاکسار سید طالع احمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مبارک احمد صدیقی صاحب کے کچھ اشعار پیش کرتی ہے۔ دنیا کے مناظر سے بظاہر وہ جدا ہے، وہ شخص تو دھڑکن میں دعاؤں میں بسا ہے۔ ہم اہل چمن اس کو سدا یاد کریں گے، پھولوں کو جو سینے کا لہو دے کے گیا ہے۔ اب یوں ہی معطر نہیں نمناک سا موسم، مٹی میں گلابوں سا کوئی سویا ہوا ہے۔ پیکر تھا محبت کا اطاعت کا دعا کا، اس کو یہ خبر تھی کہ یہی رسم وفا ہے۔ اب شام ہے تنہائی ہے برسات مبارک، اب شام ہے تنہائی ہے برسات مبارک، رنجیدہ ہے نم دیدہ ہے اور محو دعا ہے۔ دنیا کے مناظر سے بظاہر وہ جدا ہے، وہ شخص تو دھڑکن میں دعاؤں میں بسا ہے۔